جی السلام، نمستے، آداب۔ ہم اس وقت مسعود فلاحی صاحب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان سے ایک بہت ہی اہم سوال جو بار بار ہم سے پوچھا جا رہا ہے وہی سوال ہم لے کے آئے ہوئے ہیں کہ مسعود صاحب آپ بتائیں، سب سے پہلے تو اپنا تھوڑا انٹروڈکشن دے دیں اور یہ بتائیں کہ پسماندہ سماج آپس میں شادیاں کیوں نہیں کرتا ہے؟ تھینک یو پسماندہ ایڈوکیسی یہ سوال پوچھنے کے لیے۔ میرا نام مسعود عالم فلاحی ہے۔ میں نے جامعۃ الفلاح اعظم گڑھ سے عالمیت فضیلت کیا ہے، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے میں نے بی اے اور بی ایڈ کیا، جے این یو سے ایم اے کیا اور دہلی یونیورسٹی سے میں نے ایم فل پی ایچ ڈی کیا ہے۔ میں خواجہ الدین چشتی لینگویج یونیورسٹی لکھنؤ میں ڈپارٹمنٹ آف عربی میں ہیڈ ہوں اور فیکلٹی آف لیگل اسٹڈیز میں کا ڈین ہوں۔ اس سے پہلے وہاں پہ میں وائس چانسلر تھا۔ یہ جو سوال ہے کہ پسماندہ آپس میں شادی بیاہ کیوں نہیں کرتے، یہ بہت اہم مدعا ہے اور ہر اس شخص کے لیے بہت اہم ہے جو سماج کو سدھارنے کی بات کرتا ہے۔ ایک تو سب سے اس کی وجہ وہی ہے جو فقہ کی کتابوں کے اندر یا علماء کے فتاویٰ میں یا علماء کی کتابوں میں جو کفات کی کیٹیگری بنائی گئی ہے، جو 6 یا 7 کیٹیگری بنائی گئی ہے، اس میں ایک کیٹیگری بھی ہے کہ نسب میں برابری ہونی چاہیے۔ تو انہوں نے جہاں تک سو کال اشراف کی کیٹیگری بنائی ہے کہ سید ہے، شیخ ہے، مغل، پٹھان یا شاہ بنایا، اس میں بھی کیٹیگری بنا دی کہ سید سب سے اونچا ہے، پھر شیخ نیچا ہے، اس کے بعد مغل 3rd نمبر پہ آتا ہے، پٹھان 3rd نمبر پہ آتا ہے۔ اور ودھن سید کے اندر بھی جو کیٹیگری بنا دی کہ جو حسنی حسین سید ہے وہ سب سے اچھا اونچا ہے، جو اس کے نیچے ہے جو اور اس سے اور جو نیچے الگ الگ ہیں، جیسے جو عابدی ہے، زیدی ہے، ایکسیٹرا۔ اسے صدیقی کے اندر کا رکھا لوگوں نے کہ جو شیخ کے اندر جو صدیقی ہے وہ اونچا ہے، جو فاروقی ہے اس سے نیچا ہے، جو عثمانی ہے اس سے نیچا ہے، اس کے بعد جو ہے ایکسیٹرا جو اور جو کیٹیگریز آتی ہے۔ اسی طرح مغلوں میں بھی ہے کیونکہ یہاں جو کیٹیگریز ہیں کئی کیٹیگری بنا رکھا ہے اس کے اندر جو ٹرائبس کے طرح سے۔ یہی حال پسماندہوں میں بنا رکھا ہے۔ ان کا دائرہ بہت بڑا ہے اور اس میں بہت ذاتیاں ہیں۔ وہ ساری جو آکوپیشنل کاسٹ اس کے اندر آتی ہیں، یہ اسی فقہ کا اثر ہے یا اسی فتوے کا اثر ہے۔ یہاں بھی کر دیا کہ جو ہے وہ جلاحہ درزی کے کفو نہیں، درزی بجاج کے کفو نہیں۔ یہ جو مانسکتا دی گئی کتابوں کے اندر، اس کو ایز اے اسلام پیش کیا گیا۔ اور جب ایک جاہل عوام کے سامنے یا اس مولوی کے سامنے جو اپنی آنکھ کان بند رکھ کر کے فقہ کی کتابوں کو ہی اسلام سمجھ لے، اس طرح کے فتوے دیے گئے تو انہوں نے آپس میں شادی بیاہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ سب سے بڑی وجہ ہے۔ اور دھیرے دھیرے جو وہ پسماندہ علماء بھی فقہ کی کتابیں پڑھ کر کے اپنی آنکھ بند کر کے قرآن کو نہ دیکھ کر کے صحیح احادیث کو نہ دیکھ کر کے فقہ کی کتابوں پہ یا جو کاششت علماء ہیں ان کے فتویٰ کو صحیح مانتے ہوئے کفر کی بات کرنے لگے۔ تو ایک یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے سماج کو یا مسلم سماج کو سدھار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ کوشش نہیں کیا کہ یہ غلط ہے، پسماندگی شکار خود علماء رہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ رہی۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں جہاں پہ ہندوستان کے اندر کاسٹ سسٹم پہلے سے موجود تھا، جہاں پہ جو ہندو سماج کے اندر جو 4 کیٹیگریز تھی، اس کا بھی اثرات پڑا ہوگا انہی ہاؤ۔ جیسے ڈاکٹر عمر کی کتاب ہے ہندوستانی تہذیب کا مسلمان میں اثر، وہ ایک پیش کرتے ہیں کہ کاسٹ سسٹم مسلمانوں پہ آیا ہے وہاں سے اثر، لیکن جو ہے ہماری جو تحقیق ہے کہ جو مسلمانوں میں جو کاسٹ سسٹم ہے یہ انڈیا میں تو ان کا ساتھ رہے ضرور پڑے ہیں، یہ آلریڈی پہلے ایران سے ہی اس پہ انفلوئنس آ گیا تھا، چونکہ جتنی فقہ کتابیں ہیں انڈیا میں نہیں لکھی گئی، وہ ایران میں لکھی گئی اور جو ایرانی علاقہ لکھی گئی۔ اس میں وجوہات رہی ہیں۔ میری کئی لوگوں سے بات ہوئی جو پسماندہ تحریکات سے جڑے ہوئے ہیں، ان کو میں نے مشورہ دیا میں نے کہ اگر آپ کو کاسٹ سسٹم ختم کرنا ہے تو ودھن پسماندہ آپ شادی بیاہ کیجئے، تب یہ تحریک آپ کی چل پائے گی صحیح معنوں میں۔ صرف جو ہے یہ بات کہنا کہ جو ہے ہم کو فلاں نے رذیل کہا، فلاں نے ہمیں کہا،
تو یہ بات صحیح ہے کہ جو کہا ہے وہ کہیے کہ فلاں نے ہم کو رذیل کہا، لیکن اس رذالت دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں یہ کیجیے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کو پرابر لیجیے. یہ جو ڈاکٹر امبیڈکر کا ایک صاف جملہ ہے کہ ہر برادری نے اپنے سے نیچے ایک کٹہری کھول لیا کہ ہم اسے نیچے ہیں. ان کی ایک طرح سے سائیکولوجیکلی جو ہے ایک مانسکتا ہے کہ ہم کسی کو نیچا سمجھیں. یہ کہ ذہنی بیماری ہے کہ ہم سے کوئی نیچا ہے یہ ماننا. ایک بڑی وجہ رہی. ایک کتاب ہے ان کی ودیا شیکھر کی، کاسٹ اے نیشن ود ان دا نیشن، غالباً یہی کتاب ہے، یا کاسٹ اے کنگڈم ود ان دا کنگڈم کتاب نام ہے. اس کے اندر بھی دکھایا انہوں نے کہ ہر کاسٹ اپنے آپ سے ایک دوسرے کے نیچے اوپر باندھتی ہے. تو اس کاسٹ کو ختم کرنے کا طریقہ تو ہی ہے کہ صحیح اسلامی تعلیمات کو مانا جائے، جو قرآن کہتا ہے، جو صحیح حدیث کہتی ہے، نہ کہ سو کال کفات اور کفوق اور سو کال کاسسٹ علماء کی باتوں کو مانا جائے.